السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبد اللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا سبق الدرس الرابع والثلاثون 34واں سبق ہے. ان چند آگے والے اسباق میں عربی زبان کی انتہائی اہم حصہ جسے ہم صرف کہتے ہیں، گرامر کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کو میں نے شروع کیا ہوا ہے. اگر آپ تقریباً 150 سے 200 کے درمیان میں مصادر، افعال جنہیں آپ عام طور پر وربز کہتے ہیں، تو ان کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اپنا اظہار معافی ضمیر اور ایک احسن طریقے سے آپ اگلے کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. اس لیے یہ سبق انتہائی اہم ہے. پچھلے سبق میں نے چند مصادر ذکر کیے تھے جس میں ماضی مضارع آپ کو ذکر کر دیا تھا. بنیادی طور پر ماضی مضارع اگر آپ جان لیتے ہیں تو پھر باقی آگے صرف کا حصہ جاننا آپ کے لیے کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. تو اب میں نے سب سے پہلے ماضی کو شروع کیا ہے. یاد رکھیے کہ ماضی کے سیغے کل 14 ہیں. 14 سیغے بنتے ہیں. یہ کس طرح بنتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، انتہائی توجہ سے سمجھیے اس کو. جب میں بات کر رہا ہوں تو بعض دفعہ بات میں کسی تیسرے بندے کے بارے میں کرتا ہوں جو یہاں پر نہیں ہے، اسے غائب کہتے ہیں. بعض دفعہ میں بات کر رہا ہوں تو جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے تو اسے حاضر کہتے ہیں یا مخاطب کہتے ہیں. اور بعض اوقات وہ جو میں خود اپنے متعلق بات کرتا ہوں تو غائب ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور کبھی خود ہوتا ہے. خود کو متکلم کہتے ہیں. غائب ہونے میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے تو کبھی وہ ایک ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں. تو 3 سیغے یہ ہو گئے. اور اسی طرح سامنے میں مخاطب میں کبھی 1 ہوگا، کبھی 2 ہوں گے، کبھی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے. اسی طرح متکلم میں بھی متکلم میں 2 ہوتے ہیں. پھر جو غائب ہے وہ کبھی مذکر ہوگا تو کبھی مؤنث ہوگا. مخاطب کبھی مذکر ہوگا تو کبھی مؤنث ہوگا. بات کرنے والا کبھی مذکر ہوگا تو کبھی مؤنث ہوگا. اس ترتیب سے یہ 14 سیغے کل مکمل ہو جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی زیادہ سبق میں اس میں نہیں پڑھاؤں گا. آج میں نے تقریباً 8 سیغوں کو ذکر کیا ہے. وہ غائب کے بارے میں، مذکر کے بارے میں 3، سامنے مذکر کے بارے میں 3 اور 2 متکلم کے سیغے میں نے ذکر کیے ہیں. دیکھیے غائب مذکر، اس کے نیچے غائب آئے گا، اور حاضر مذکر، اور اسی طرح متکلم مذکر و مؤنث. متکلم میں یاد رکھیے کہ مذکر اور مؤنث یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. بات کرنے والا مرد ہو یا بات کرنے والی عورت ہو وہ خرجت ہی کہے گا، اور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے سب سے پہلے میں نے ماضی رکھا ہے. ماضی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں نیچے یہ افعال لکھ رہا ہوں، مصدر لکھ رہا ہوں، ان کا ترجمہ ہم نے ماضی سے کرنا ہے. ماضی کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزرا ہوا. تو میں نے چند مصادر ذکر کر دیے تھے. ان میں ایک مصدر تھا خرجا یخرجو. خرجا میں نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ یہ ماضی ہے. خرجا نکلا وہ ایک مرد. تو اب دیکھیے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ نکلا، وہ ایک مرد نکلا تو آپ کہیں گے خرجا. اگر کہنا چاہتے ہیں وہ 2 مرد نکلے تو خرجا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سب مرد نکلے تو خرجو. خرجا ایک مرد نکلا وہ، اور خرجا وہ 2 مرد نکلے، خرجو وہ سب مرد نکلے. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسجد سے نکلا تو آپ کہیں گے خرجا من المسجد. اگر آپ کہتے ہیں وہ دونوں مسجد سے نکلے تو آپ کہیں گے خرجا من المسجد. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سب لوگ مسجد سے نکل گئے تو آپ کہیں گے خرجو من المسجد. اسی طرح آگے آئیے، حاضر ہے مذکر ہے. اگر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے خرجتا، آپ نکلے ہو، خرجتا. اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں نکلے ہو، مخاطب ہے، سامنے ہے، حاضر ہے، تو آپ اس کو کہیں گے خرجتما، کہ تم 2 نکلے ہو. مثلا کسی سے پوچھنا ہو، 2 سامنے طالب علم، 2 اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کلاس سے کیوں باہر نکلے ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں لما خرجتما من الصف، لما خرجتما من الفصل. فصل اور صف تقریباً قریب معنی میں استعمال ہوتے ہیں.
تو آپ دونوں کلاس سے کیوں نکلے ہو؟ اگر اکیلا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں لما خرجتا، آپ کیوں نکلے ہو؟ اور اگر سب ہو، بہت سارے آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ تم سب نکلے ہو، تو آپ کہیں گے خرج تم، خرج تم۔ آگے آئیے متکلم۔ میں نے ذکر کیا کہ متکلم میں مذکر اور مؤنث برابر ہے۔ مثال کے طور پر خرجتو، میں نکلا۔ اگر مرد بول رہا ہے، مرد کہنا چاہتا ہے کہ خرجتو من المسجد، میں مسجد سے نکلا، تو وہ بھی خرجتو ہی بولے گا۔ اگر عورت بول رہی ہے تو وہ بھی خرجتو ہی بولے گی۔ اور جب جمع آ جائے گا کہ ہم سب نکلے، تو اگر مرد ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے خرجنا، اور اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گی خرجنا من المسجد۔ تو متکلم میں مذکر اور مؤنث یہ برابر ہوتے ہیں۔ البتہ غائب میں اور حاضر میں ان کا فرق ہوتا ہے۔ آج میں نے مذکر غائب اور مذکر حاضر اور متکلم کو مکمل کر دیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی مؤنث کے صیغے ہم استعمال کریں گے۔ آپ کے کرنے کا کام اب کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے پچھلا سبق جو میں نے ذکر کیا ہے اس کے کچھ مصدر میں نے یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، یہ پچھلے سبق کے مصدر ہیں یہاں پر۔ تو آپ نے بالکل اس ترتیب سے ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ دخلا، دخلا کا میں نے وہاں پر ترجمہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ داخل ہوا، تو آپ یوں کریں دخلا وہ داخل ہوا، دخلا وہ دونوں داخل ہوئے، دخلو وہ سب داخل ہوئے، دخلتا آپ داخل ہوئے، دخلتما آپ دونوں داخل ہوئے، دخلتم آپ سب داخل ہوئے، بالکل اس کی طرز پر۔ اور دخلتو میں داخل ہوا، دخلتو فی البیت، دخلتو فی الغرفہ۔ خرجنا کے بالکل متعلق دخلنا، دخلنا، تو جس طرح خرجنا ہے اسی طرح ہی دخلنا ہم داخل ہوئے۔ اگلے کو لے طالبہ، اس کے اوپر لائیے، طالبہ اس نے تلاش کیا، طالبہ ان دونوں نے تلاش کیا، طالبو ان سب نے تلاش کیا، طلبتا آپ نے تلاش کیا۔ آپ نے کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ بھئی اس کو تلاش کر کے لاؤ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں حل طلبتا، کیا آپ نے اس کو تلاش کیا؟ حل طلبتما، طلبتم، طلبتو، طلبنا۔ اچھا ترکا کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اس نے چھوڑا، تو دیکھیے ترکا اس نے چھوڑا، ترک المدرسہ اس نے مدرسہ چھوڑ دیا ہے، ترکا المدرسہ کہ ان دونوں نے چھوڑ دیا ہے، ترکو ان سب نے چھوڑ دیا ہے، ترکتا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے مطابق جو پچھلا سبق ہے اس کو اس کے اوپر مکمل طور پر تطبیق دیں اور بار بار اس کو بولیں۔ ترکا ترکا ترکو، ترکتا ترکتما ترکتم، ترکتو ترکنا، میں نے چھوڑ دیا۔ انی ترکت فیکم امرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکتو یہ دیکھیں، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتو میں نے چھوڑا، انی ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں جو بہت اہم ہیں وہ میں نے چھوڑی ہیں، لن تضلوا بعدی اذا تمسکتم بہما، کہ اگر تم انہیں لازمی مضبوط پکڑتے ہو تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تو ترکتو مانا میں نے چھوڑا، اور ترکنا ہم نے چھوڑا۔ تو اس ترتیب سے آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ان گرامر کو اور ان افعال کو اچھے طریقے سے یاد کر کے قرآن پاک کو، افعال جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ یہاں پر صرف آپ کو وہ افعال پڑھائے جائیں، وہ مصادر آپ کو ذکر کیے جائیں جو مشہور ہیں، قرآن و حدیث میں استعمال ہوتے ہیں یا عام ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اس کی مشق کریں جتنی ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔